بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے آپ اس کتاب کے تقریباً 13 اسباق پڑھ چکے ہیں، اور ان 13 اسباق کے اندر آپ نے فعل کی 2 قسمیں یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع کے علاوہ علم صرف کی بہت ساری باتوں کو پڑھا۔ یہ 14واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر فعل امر کی تعریف اور اس کی قسموں کا بیان ہے۔ آئیے ہم 14واں سبق شروع کرتے ہیں۔ 14واں سبق فعل امر کا بیان۔ فعل امر کی اقسام: فعل امر معروف، فعل امر مجہول۔ یعنی فعل امر کی 2 قسمیں یہ کر رہے ہیں، ایک فعل امر معروف اور دوسری قسم ہے فعل امر مجہول۔ فائدہ: فعل امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ فعل امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کو فعل مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے، یعنی غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم کو متکلم سے، معروف کو معروف سے، اور مجہول کو مجہول سے۔ یہاں پر بطور فائدہ صاحب کتاب نے ایک بڑی قیمتی بات بتائی کہ فعل امر دراصل یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی غائب کا ہے، کوئی حاضر، کوئی متکلم، تو کوئی معروف، تو کوئی مجہول۔ تو فعل امر کا آپ جو بھی صیغہ بنانا چاہیں گے فعل مضارع ہی سے بنے گا۔ اگر آپ غائب کا صیغہ یعنی فعل امر غائب بنانا چاہتے ہیں تو فعل مضارع غائب سے بنے گا، متکلم کا متکلم سے بنے گا، حاضر کا حاضر سے۔ اسی طریقے سے فعل امر معروف بنانا چاہتے ہیں تو فعل امر معروف سے بنے گا، مجہول مجہول سے بنے گا۔ فعل امر معروف، یہاں پر فعل امر معروف کی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ بناوٹ کے اعتبار سے فعل امر معروف کی اقسام، یا اقسام میں میم غائب ہے۔ فعل امر حاضر معروف، فعل امر غائب و متکلم معروف۔ یعنی فعل امر معروف کی 2 قسمیں کر رہے ہیں، امر حاضر معروف، امر غائب و متکلم معروف۔ جس طرح سے اوپر فعل امر کی 2 قسم کی ہے انہوں نے کہ فعل امر کی 2 قسمیں ہیں، فعل امر معروف اور فعل امر مجہول، پھر اسی طریقے سے فعل امر معروف کی تقسیم کر رہے ہیں کہ فعل امر معروف کی 2 قسمیں ہیں، ایک فعل امر حاضر معروف اور دوسری قسم ہے فعل امر غائب و متکلم معروف۔ فعل امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ: امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں جو فعل مضارع حاضر معروف کے 6 صیغوں سے بنتے ہیں۔ یعنی حاضر کے صیغے آپ نے فعل مضارع کی بحث میں پڑھی ہے یہ بات کہ حاضر کے 6 صیغے ہیں: تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا۔ تو جس طرح سے فعل مضارع کے 6 صیغے ہیں حاضر کے، اسی طرح فعل امر حاضر معروف کے بھی 6 صیغے ہوں گے۔ فعل امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ لکھ رہے ہیں: مضارع حاضر معروف سے حرف مضارع تا کو گرانے کے بعد
بعد والے حرف کی دو صورتیں ہوں گی، متحرک یا ساکن، یعنی تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، یعنی جو مضارع کے حاضر کے 6 صیغے ہیں، ہر صیغے کے شروع میں تا ہے، تو اس تا کو جو مضارع کی علامت ہے، جسے حرف مضارع یا علامت مضارع کہا جاتا ہے، اسے گرانے کے بعد بچنے والے حروف کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو پہلا حرف متحرک ہوگا یا ساکن۔ جیسے تفعلو میں ہم نے تا کو حذف کیا، گرا دیا، تو تفعلو میں فا ہے، اور تفعلو میں گرانے کے بعد پہلا حرف فا بچے گا، اور فا یہ ساکن ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ساری مثالیں ملیں گی آپ کو بھی نیچے، کہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ مضارع کی علامت کو حذف کرنے کے بعد متحرک ہوگا۔ یہاں دیکھیے کہ مضارع حاضر معروف سے حرف مضارع تا کو گرانے کے بعد والے حرف کی 2 صورتیں ہوں گی، متحرک، ساکن۔ متحرک پہلی صورت، اگر بعد والا حرف متحرک ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دیں، بشرطے کہ آخر میں حرف علت یعنی واو، الف یا نون اعرابی یا نون ضمیری نہ ہو۔ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مضارع سے علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگر حرف متحرک ہو، یعنی پہلا حرف متحرک ہو، تو آخر کو ساکن کریں گے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، نون اعرابی نہ ہو اور نون ضمیری نہ ہو۔ تو یہ جیسے تا ہے، اس تا کو ہم نے حذف کیا، تو حذف کرنے کے بعد یہ عین یہ متحرک ہے، اس لیے اس دال کو ہم ساکن کریں گے امر بنانے کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، تو دال یہ حرف علت نہیں ہے۔ واو، الف یا 3 حروف علت ہیں، ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری شرط، نون اعرابی نہ ہو، تو نون اعرابی بھی نہیں ہے، اور نون ضمیری بھی یہ نہیں ہے۔ اس لیے تعدو سے فعل مضارع، جو یہ فعل مضارع کا جو صیغہ ہے، اس سے امر حاضر معروف کا صیغہ عد بنے گا۔ تعدو سے عد، تعدو کا معنی تھا تو وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، اور عد سے کا معنی ہوگا تو وعدہ کر۔ اور اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو انہیں گرا دیں گے، جیسے تقی سے قی اور تضربانے سے اضربا، یعنی یہ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ مضارع کی علامت کو حذف کرنے کے بعد اگر حرف متحرک ہو اور آخر میں حرف علت میں سے کوئی حرف ہو تو اس کو ساکن نہیں کریں گے، بلکہ اس حرف ہی کو گرا دیں گے۔ جیسے تقی سے علامت مضارع تا کو گرانے کے بعد حرف متحرک قاف ہے، اس لیے آخری کو ساکن کرتے، لیکن حرف علت ہے اس لیے ہی حرف علت ہی کو گراتی ہے، تو بچے گا قی۔ تقی کا معنی ہوتا تو حفاظت کرتا ہے یا کرے گا، اور قی یہ فعل امر کا صیغہ بنے گا، امر حاضر، تو حفاظت کر۔ تضربانے سے اضربا، تضربانے میں دیکھیے تا کو حذف کیا تو زاد یہ ساکن ہے، اور آخر میں ہے نون اعرابی، آخر میں کیا ہے؟ نون اعرابی ہے، اس لیے امر بنانے کے لیے اس کو گرا دیا، تو تضربانے سے بنا اضربا، تضربانے سے بنا اضربا۔ تضربانے کا معنی تھا کہ مارتے ہو یا مارو گے تم 2 مذکر، اور اضربا کا معنی ہوگا مارو تم 2 مذکر۔ اسی طرح سے اگر آخر میں نون ضمیری ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے تضربنا سے اضربنا۔ تضربنا میں دیکھیے آپ کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد پھر یہ حرف ساکن ہے، اور اس کے بعد آخر میں نون ضمیری ہے، اس لیے اس کو گرائیں گے نہیں اور کوئی تبدیلی نہیں کریں گے،
اور اس سے امر بنائیں گے اضربنا، تضربنا مارتی ہو یا مارو گی تم سب مذکر تم سب مؤنث، اور اضربنا کا معنی ہوگا مارو تم سب مؤنث، مارو تم سب مؤنث۔ تو یہ فعل امر بنانے کا قاعدہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگر حرف متحرک ہو تو آخر کو ساکن کریں گے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو ساکن کے بجائے اس حرف علت کو گرائیں گے، اور نون ضمیری ہو تو نہیں گرائیں گے، نون اعرابی ہو تو نون اعرابی کو بھی گرا دیں گے۔ اور دوسری صورت اگر بعد والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لگائیں، پھر دیکھیں کہ اگر عین کلمہ کی حرکت ضمہ ہے تو حمزہ وصلی پر ضمہ لائیں، ورنہ کسرہ، بہر صورت آخر کو ساکن کر دیں، بشرطے کہ آخر میں حرف علت نون اعرابی یا نون ضمیری نہ ہو۔ حمزہ وصلی کی تعریف یہاں انہوں نے کی ہے، الف واو اور یا کو حرف علت اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ یہ حروف علت پر جو حاشیہ نمبر 1 اس کی تعریف ہے، اور نمبر 2 حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو لکھا اور بولا جاتا ہے لیکن جب درمیانے کلام میں واقع ہو تو تلفظ سے گرا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو دوسری صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ساکن ہو بعد والا حرف تو ایسی صورت میں حمزہ وصلی شروع میں لائیں گے، اور حمزہ وصلی لانے کے لیے کہا ہے انہوں نے کہ اگر عین کلمہ کی حرکت ضمہ ہے تو حمزہ وصلی پر ضمہ لائیں گے، اور اگر ضمہ نہیں ہے تو کسرہ لائیں گے۔ جیسے تنصر فعل مضارع ہے، اور تنصروں سے علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد نون یا فا کلمہ ساکن ہے، اس لیے شروع میں ہم حمزہ وصلی لائیں۔ اب حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ صاد یہ عین کلمہ پر پہلے سے ضمہ ہے۔ تو تنصروں سے عنصر، تنصروں تو مدد کرتا تھا یا مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور عنصر تو مدد کر۔ تسمعوں سے اسما، یہاں پر عین کلمہ پر ضمہ نہیں تھا اس لیے کسرہ دیا حمزہ وصلی کو۔ تسمعوں تو مارتا ہے یا مارے گا، اور اسما تو مار۔ تضرب، تسمعوں تو سنتا ہے یا سنے گا، اسما تو سن۔ تضربو تو مارتا ہے یا مارے گا، اضرب تو مار۔ اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو انہیں گرا دیں گے، جیسے تدعو سے ادعو، تدعو میں دیکھیے آخر میں حرف علت ہے اس لیے ادعو میں گرا دیا اسے۔ تدعو کا معنی تھا تو بلاتا ہے یا بلائے گا، اور ادعو کا معنی ہوگا بلا تو۔ تنصرانے، یہاں نون اعرابی ہے، تنصرانے مدد کرتے ہو یا کرو گے، یا مدد کرتی ہو یا کرو گی، تم دو مذکر یا مؤنث، تو اس سے بنے گا انصرا، مدد کرو تم دو مذکر یا تم دو مؤنث۔ ترمی، یہاں آخر میں یا حرف علت تھی اس لیے گرا دیا تو بنا ارمی۔ ترمی کا معنی تیر اندازی کرنا، تو تیر اندازی کرتا یا کرے گا تو ایک مذکر، اور ارمی تیر اندازی کر تو ایک مذکر۔ تضربانے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، مارتے ہو یا مارو گے تم دو مذکر یا تم دو مؤنث، دونوں کا صیغہ بنا سکتے ہیں اسے آپ۔ اور اضربا، مارو تم دو مذکر۔ اگر نون ضمیری ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے تنصرنا سے انصرنا، تضربنا سے اضربنا۔ تنصرنا مدد کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب مؤنث، اور انصرنا مدد کرو تم سب مؤنث۔ تضربنا مارتی ہو یا مارو گی تم سب مؤنث، اور اضربنا مارو تم سب مؤنث۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہاں پر فعل امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ لکھا ہے، اور اس کے بعد فعل امر حاضر معروف کی یہ گردان دے رہے ہیں۔ گردان ترجمہ صیغہ اضرب، مار تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اضربا، مارو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ اضربو، مارو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اضربی، مار تو ایک عورت،
صیغہ واحد مؤنث حاضر اضربا مارو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر اضربنا مارو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ تو امر کے 6 صیغے بنے ہیں حاضر کے، اس لیے کہ فعل مضارع حاضر کے بھی 6 ہی صیغے آتے تھے، اس لیے 6 صیغے حاضر کے 6 صیغوں سے بنے ہوئے ہیں۔ نیچے ہے تمرین، اور تمرین میں سوال نمبر 1 فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ، تو یہ جو پوری تفصیل دی گئی ہے فعل امر حاضر معروف ہی کی دی گئی ہے، شروع میں سے لے کر کے آخر تک وہ سارا سوال کہ فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ، امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، یہ جو پورا ہے نیچے تک گردان سے پہلے تک اس کو آپ اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں، اور وہی اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 درج ذیل افعال سے فعل امر حاضر معروف کے گردان لکھیں۔ تشکرو تو شکر کرتا ہے یا کرے گا، تو اشکر اشکرا اشکرو اشکری اشکورا اشکرنا۔ مدد کر تو ایک مرد، مدد کرو تم 2 مرد، نہیں شکر کرو مانا ہوگا نا، اشکر تو شکر کر تو ایک مرد، شکر کرو تم 2 مرد، شکر کرو تم سب مرد، شکر کر تو ایک عورت، شکر کرو تم 2 عورتیں، اور شکر کرو تم سب عورتیں۔ اسی طرح سے تحفظو تو یاد کرتا یاد کرے گا، تو اس سے بنے گا احفظ، احفظ احفظا احفظو احفظی احفظا احفظنا۔ تحرب سے احرب احربا احربو احربی احربا احربنا۔ تطلب سے اطلب اطلبا اطلبو اطلبی اطلبا اطلبنا۔ اور ترجمہ گردان کی روشنی میں آپ جو پڑھ چکے ہیں سبق کے اندر، اس سے کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغے کے مطابق ترجمہ کرو۔ یہ سوال نمبر 3 ہے، اور اس سوال نمبر 3 کے اندر چند جملے دیے گئے ہیں، چند افعال، ان کو آپ پڑھیے اور صیغہ پہچانیے اور پھر ترجمہ کیجیے۔ ارکعنا یہ ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، اور ترجمہ اس کا ہوگا رکع یرکعو کا معنی ہوگا رکوع کرو، سر جھکانا، پشت خم کرنا وغیرہ، تو میں کر رہا ہوں ترجمہ رکوع کرو، معنی ہوگا کہ رکوع کرو تم سب عورتیں۔ دوسرا ہے اغلظ، اغلظ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے لفظ، اور اس کا معنی ہے سختی کرنا، تو سختی کر تو ایک مرد۔ اعبدو یہ بھی قرآن کے اندر لفظ موجود ہے، اور اس کا معنی ہوگا تم عبادت کرو تم سب مرد۔ ادفع یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، معنی ہوگا دفع کرنا، ہٹانا، تو ہٹا تو ایک مرد۔ افروقا یہ افروق معنی ہوتا ہے جدا کرنا، تو افروقا جدا کرو تم 2 مرد، یا جدا کرو تم 2 عورتیں، چونکہ دونوں مذکر اور مؤنث تثنیہ کا جو صیغہ ہے دونوں کا ایک ہی وزن ہے۔ اسکن کا معنی ہوگا تو رہ تو ایک مرد، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اعدلو یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے انصاف کرو تم سب مرد۔ اشرح یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، تو کھول تو ایک مرد۔ اسجدی یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور معنی ہے سجدہ کر تو ایک مؤنث۔ تو اس طرح سے آپ تمام اسباق کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد پڑھے ہوئے اسباق کی روشنی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے، یا ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔